میں تو حیرت زدہ ہوں ان علماء پر جو اس چیز کو واضح نہیں کر رہے، بول نہیں رہے کہ بھائی اپنے جھگڑے اپنے پاس رکھو، لیکن جو علمی اصطلاح ہے ان کو تم گڑ مڑ کیوں کر رہے ہو، ان کو تم کیوں گالی بنا رہے ہو، گلے پھاڑ پھاڑ کر تم علمی اصطلاح کو گالی بنا رہے ہو، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ کیوں اسلام دشمن قوتوں کو بھی تم یہ موقع دے رہے ہو کہ سارے تمہارے اسلام کے نظام کو ہی وہ اکھیڑ کر رکھ دیں؟ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اگر مجتہد کے اجتہاد میں غلطی ہو جائے، یعنی وہ درستگی کو نہ پہنچے بلکہ اس سے خطا واقع ہو جائے، اب آئیں گے ہم خطا کی طرف، یہ خطا ہے کیا؟ ٹھیک ہے نا جی، خطا واقع یہ علمی اصطلاح ہے، شریعت کی روشنی میں، ائمہ اسلام کی روشنی کے اندر یہ کوئی بازاری لفظ نہیں ہے جس کو گالی بنا دیا جائے۔ آگے میں دلائل دے رہا ہوں، آپ اس کو سمجھ جائیں گے۔ بلکہ اس سے خطا واقع ہو جائے تو پھر بھی اس کو ایک اجر ملتا ہے، یعنی اس کو اس کے اجتہاد کا ثواب تو ملے گا، لیکن فیصلہ چونکہ درست نہ ہو سکا تو اس وجہ سے اس سے وہ خطا ہوئی، وہ یہ علمی خطا ہے۔ اب ذرا آگے سمجھیں گے آپ تو آپ بھی ان جہلاء وقت کے اوپر ہنسیں گے، آپ کو بھی رونا آئے گا میری طرح جب میں ان لوگوں کے کلپ سنتا ہوں، سامنے آتے ہیں کہ وہ ایک علمی اصطلاح تھی خطا، تو اس کو انہوں نے ایک بازاری لفظ بنا دیا، گالم گلوچ والا لفظ بنا دیا، جس طرح لوگ عوام الناس کی اصطلاح کا جو لفظ ہے خطا یعنی زنا کے بدلے بنا دیا، پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا ہے۔ تو رونا مجھے بھی آیا، کئی بار رویا ہوں بیٹھ کر کہ یار یہ ان لوگوں کو ہو کیا گیا ہے، یہ صاحبان علم ہو کر اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صاحبان علم ہیں، ہم صاحبان جبہ و دستار ہیں، پھر اس کے باوجود بھی یہ لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں، کیوں ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ بھی اور ائمہ اسلام کے ساتھ بھی، ایک علمی اصطلاح کو وہ گالی بناتے چلے گئے۔ اس طرح بے شمار دیگر علمی اصطلاحات بھی ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان پر بھی ہم تھوڑی سی گفتگو کریں۔ اب یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ علمی اصطلاح ہے خطا ہو جانا، وہ اجتہاد کر رہا ہے، جب اجتہاد کر رہا ہے تو اس وجہ سے اس کو خطا اجتہادی کہا جاتا ہے، یعنی اس کے اجتہاد میں غلطی ہوئی، اس کا فیصلہ درست نہ ہوا، تو اب اس کو گناہ کیسے کہہ دیں گے؟ اب ذرا سنیں، یہ میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو جناب، پہلا صحیح بخاری شریف، ٹھیک ہے نا جی، صحیح بخاری شریف رقم الحدیث ہے، یعنی حدیث نمبر آپ اگر دیکھنا چاہیں اس حساب سے 7352 7352، یعنی 7352 یہ حدیث نمبر ہے جی، جلد نمبر ہے 9 اور صفحہ نمبر ہے 108، دار طوق النجات 1422 ہجری کا ایڈیشن ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بخاری شریف کی حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، حوالہ دے دیا، اب اس حدیث کا مفہوم سماعت فرما لیجیے تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب حاکم اجتہاد کر کے حکم کرے اور درستگی کو پہنچے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، یعنی اجتہاد کرنے والا اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد درست ہو جاتا ہے، فیصلہ درست ہو جاتا ہے، مسئلہ درست ہو جاتا ہے، اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر اجتہاد کر کے فیصلہ خطا کر جائے، یعنی غلطی کا خطا کر جائے، فیصلہ درست نہ ہو تو اس کے لیے 1 اجر ہے۔ جناب والا یہ کل جہانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے صحیح بخاری شریف میں، وہ فرما رہے ہیں مجتہد سے اگر غلطی ہو جائے تو وہ گناہ نہیں ہے۔ ظالموں جس کو تم نے گالی بنا دیا، ظالموں جس کو تم نے بازاری لفظ بنا دیا، ایک دوسرے کے ذاتی اناد کے اندر تمہیں ذرا بھی شرم نہ آئی، گلے پھاڑ پھاڑ کر تم علمی اصطلاح کو گالی بنا رہے ہو، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ مگر آئے گی کیسے؟ شرم تو اس کو آئے گی نا جس کے اندر کوئی شرم ہوتی ہے، جس کے اندر کوئی درد ہوتا ہے دین کا، جس کے اندر کوئی اللہ رسول کا خوف ہوتا ہے۔ میں تو حیرت زدہ ہوں ان علماء پر جو اس چیز کو واضح نہیں کر رہے، بول نہیں رہے کہ بھائی اپنے جھگڑے اپنے پاس رکھو، لیکن جو علمی اصطلاح ہے ان کو تم گڑ مڑ کیوں کر رہے ہو، ان کو تم کیوں گالی بنا رہے ہو، کیوں اسلام دشمن قوتوں کو بھی تم یہ موقع دے رہے ہو کہ سارے تمہارے اسلام کے نظام کو ہی وہ اکھیڑ کر رکھ دیں؟ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اب آئیے دوسرا حوالہ نوٹ کیجئے، دوسرا حوالہ جی فضائل الصحابہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 180، موسسۃ الرسالہ بیروت 1983 ہجری کا یہ ایڈیشن ہے۔ اس کے اندر کیا فرمایا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فضائل الصحابہ ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاکم جب اجتہاد میں درستگی کو پہنچے، حاکم
जब इज्तिहाद में दुरुस्तगी को पहुंचे तो उसके लिए 2 अजर हैं, अगर खता करे तो उसके लिए 1 अजर है। जनाब आपसे सवाल है, जो लफ्ज़ खता को तुम गाली बना रहे हो, सवाल यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमा रहे हैं कि वो खता करे तो उस पर नेकी मिलनी है। ये कौन सी गाली है जिस पर नेकी मिलती है? ये कौन सा गुनाह है जिस पर नेकी मिलती है? तो जनाब ये कौन सा गुनाह है जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि नेकी मिलेगी? ये कौन सी गुस्ताखी है जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि नेकी मिलेगी, अजर मिलेगा? ये किस डगर पर चल पड़े हो तुम लोग? कुछ तो ख्याल कर लिया करो ना। ठीक है, अपने जाती झगड़े अपने अपने पास रखो, मैं उनमें पढ़ता भी नहीं, ये मेरी आदत है, तमाम दोस्त मुझे जानते हैं। मैं सिर्फ इल्मी इस्तिलाह को दिफा कर रहा हूं कि इसको बाजारी मत बनाओ, इसको बाजारी मत बनाओ, वरना इस्लाम का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा मगर तुम बिगड़ जाओगे, तुम बहुत हद से गुजर जाओगे और गुजर भी चुके हो। अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमाए। अब ये हवाला आपने नोट फरमाया। तीसरा हवाला इसी के मुतालिक मैं आपको देना चाहता हूं, तफसीरुल बयान इमाम इस्माइल हकी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिल्द नंबर 5 सफर नंबर 505, दारुल फिक्र बेरूत, 1127 हिजरी का एडिशन है ये। वो क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं, और ये इस बात पर दलालत करता है कि मुज्तहद का खता करना